أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف والعن أعداءهم. میرے معزز ناظرین، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم محبت امیر المؤمنین علیہ السلام اور ان کے دشمنوں کا بغض ہمارے سینوں میں بھر دے، اور پروردگار عالم ہمیں انصار آل محمد علیہ السلام میں شامل فرمائے۔ میرے معزز ناظرین، طویل عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں شیعہ مذہب پر اٹھائے جانے والے کچھ شبہات اور کچھ استدلالات کا جواب دوں جن کو مولوی طاہر قادری نے طرح کیا ہے۔ مولوی طاہر قادری کو آپ خوب جانتے ہیں، وہ کچھ عرصہ کینیڈا میں رہتے تھے۔ کینیڈا میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ 20 کے لگ بھگ ٹیپ اور تقاریر انہوں نے ضبط کیے ہیں، ریکارڈ کروائے ہیں، اور اس کو انہوں نے اس وقت شاید ٹی وی میں پخش کیے تھے کسی پاکستانی چینل پر، اور اس کے علاوہ اس کو انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ اس نے وہاں پہ اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ تو ان تقاریر کے سلسلے میں مولوی طاہر قادری شیعہ مذہب کے خلاف استدلال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت جب انہوں نے یہ تقاریر کیا تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا، اور کچھ مومنین نے ہم سے گزارش کی کہ ان کے استدلالات کا جواب علمی انداز میں اور کامل اور شافی انداز میں دیا جائے، اور میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے انشاءاللہ توفیق عنایت فرمائے تاکہ میں ان کے تمام تقاریر کا ایک ایک تقریر کا جواب دوں۔ تو تقاریر میں مولوی طاہر قادری صاحب بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ تو ان کے تقاریر کا جو سلسلہ ہے وہ ایک چینل ہے یوٹیوب میں، اسلام ٹیون یا اسلامک ٹیون کے نام سے، وہاں پر ابھی بھی ہے، آپ اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، اور میں اس کا لنک بھی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ہمارے ان تقاریر کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد ان کے ان استدلالات اور ان کے ان اوہام کا جواب دینا ہے جو انہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف اٹھایا ہے۔ اگر وہ کچھ اور ضمنی بات کہہ جاتے ہیں جو یا حق ہے یا باطل ہے، اس سے ہمیں لازمی طور پر کوئی کام نہیں ہے، لیکن ہم اگر انہوں نے کوئی جملہ شیعہ مذہب کے متعلق کہا ہے تو ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ یہ اور ہمارا انداز بھی یہ ہے کہ ہم زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، کچھ تفصیل میں جانا ضروری ہے، لیکن بہت بات کو آگے بڑھانا، بہت ہی زیادہ دلائل لے کے آنا، شاید وہ اگر وہ کام کریں تو یہ بہت ایک گفتگو کا سلسلہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم زیادہ طول بھی نہیں دینا چاہتے اور اتنا مختصر بھی بیان نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے مخاطب کو تسلی نہ ہو۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میں گزارش کرتا ہوں اپنے شیعہ بھائیوں سے اور جماعت اہل خلاف جو ابو بکر اور عمر کے پیروکار ہیں، مولوی طاہر قادری کے مذہب ہیں، کہ وہ بھی ہماری باتوں کو انشاءاللہ سنیں، اور جو بھی ان کو بات سمجھ میں نہ آئے یا بات باطل لگے تو وہ ہمارا جواب ہمیں لکھ دیں یا کسی اور طریقے سے ہمیں پہنچا دیں۔ اگر ہم جواب ان کے بات کا جواب ہمیں آیا، ہمیں پتہ ہوا تو ہم جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو میں ان کے پہلی تقریر سے شروع کرتا ہوں۔ پہلی تقریر کے ہم نے کچھ کلپس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہر کلپ کا جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان کے جو پہلی تقریر ہے تقریباً 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہے، 1 گھنٹہ 40 منٹ کا کی تقریر ہے۔ تو اس میں
زیادہ اہم بات ان کے پاس نہیں ہے اس تقریر میں، کچھ نکات ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے، ایک دو استدلال کرتے ہیں جو ان کا اہم استدلال ہے شیعہ مذہب کے خلاف، وہ یہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیہ کریمہ سے وہ کچھ استدلال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا جو اصل تھیم ہے، تیسیس ہے اس تقریر میں، وہ یہ ہے کہ چونکہ فرقہ عمریہ اکثریت میں ہے، جو یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں یا اکثریت میں، لذا یہ برحق ہیں احادیث کے روح سے، تو ان کے استدلالات کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ان استدلالات کا جواب شاید ایک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایک جلسے میں دیں، لیکن ہم ایک سے زیادہ تقاریر میں اس کو پیش کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی باذن اللہ تبارک و تعالی۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ مولوی طاہر قادری صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کا عنوان پسند فرمایا ہے، اس ٹائٹل کو ہمارے لیے ریکمینڈ کیا ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم گروہی شناخت کو اسلام کی اجتماعی شناخت پر فائق کریں، طبقاتی اور فرقہ وارانہ شناخت کو اور مسلکی شناخت کو ہم دینی شناخت پر ترجیح دیں، اس کی بجائے الحم سے والناس تک قرآن مجید نے ہمیں اپنی شناخت بطور امت مسلمہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، اس میں دو سبق دیے گئے ہیں کہ ایک تو بطور امت کے زندہ رہو، اور امت بھی ایسی کہ جس کی روش توسط اور اعتدال کی ہو، وسطیت ہو، جس میں اعتدال ہو، جو نہ افراد کی طرف جائے نہ تفرید کی طرف جائے، دونوں انتہاؤں سے محفوظ ہو۔ میں نے کوشش کی ہے عمر بھر کہ میں اسی پیغام قرآنی کو اور پیغام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور میں صدی کے لوگوں تک پہنچاؤں، اور لوگوں کو انتہاؤں کی طرف جانے والے لوگوں کو واپس بلاؤں راہ اعتدال کی طرف، توسط کی طرف۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ جملہ سنا، یہ کوئی خاص استدلال نہیں ہے ہمارے مذہب کے خلاف، لیکن وہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا خطاب مسلمانوں سے ہے کہ اے امت مسلمہ، ہم نے آپ کو ایک مڈل امت بنایا ہے، مڈل امت بنایا ہے، وسط میں بنایا ہے، تمہیں راہ اعتدال پہ چلنا چاہیے۔ اس سے یہ مراد لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسی آیت کی روح سے میں معتدل اعتدال کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے ان کی۔ وہ شیعوں سے جب خطاب کرتے ہیں، شیعوں سے بات کرتے ہیں، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان آیات کی تفسیر شیعوں کے نزدیک کیا ہے۔ دیکھیں، اس آیت کی شیعوں کی نزدیک، ہمارے نزدیک، اور اسی طرح جماعت مخالفین کے حدیث میں اس آیت کا خطاب اہل بیت اطہار ائمہ ابرار علیہم السلام میں سے۔ امتاً وسطاً، امتاً وسطاً سے مراد امت اسلامیہ نہیں ہے، امتاً وسطاً سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ امت، لفظ امت جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ امت مسلمہ نہیں ہوا کرتی۔ ملاحظہ فرمائیے، شواہد التنزیل فی لقواعد التفضیل، تالیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، اور یہ حنفی عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے۔ یہ حافظ ابو الحسن دارقطنی کے استاد ہیں، اور حافظ ابو عبداللہ حاکم نیسابوری کے شاگرد ہیں، اور ان کے پورا گھرانہ جو ہے حاکم حسکانی کا جو گھرانہ ہے، یہ علماء اور فضلاء کا گھرانہ ہے۔ یہ ان کی بہت معروف کتاب ہے شواہد التنزیل میں۔ شواہد التنزیل ملاحظہ فرمائی، یہاں پر اسی آیے کے ذیل میں صفحہ نمبر 93 میں روایت کرتے ہیں ابان ابن ابی عیاش عن سلیم ابن قیس۔ اچھا، ابان ابن عیاش، سلیم ابن قیس کی روایات یہ جماعت مخالفین کے کتب میں بہت زیادہ ہے، مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں۔ ایسا نہیں کہ سلیم نے صرف شیعوں کے لیے روایت کی ہے، سلیم ایک بہت بڑے تابعی تھے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار صحابی تھے۔ جناب سلیم سے مخالفین نے بھی اپنے کتب میں بہت ساری روایات کی ہیں، ان کے نزدیک ثقہ بھی ہیں۔ اچھا، یہ الگ بحث ہے سلیم کا۔ روایت ہے کہ سلیم نے روایت کیا کن سے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے،
کہ سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ ایانا عنا بقوله تعالی لتكونوا شهداء على الناس. آیہ مبارکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میں نے آپ کو ایک متوسط گروہ بنایا. امہ یعنی گروہ بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم خلائق پر, تم بنی آدم پر اللہ کے گواہ رہو, اللہ کے شاہد رہو. تو فرمایا کہ جس سے اس کا مخاطب امت اسلامیہ نہیں ہے, ان کا مخاطب کون ہے؟ اہل بیت ابرار علیہم السلام ہے. فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد علینا ونحن شہداء علی الناس وحجته فی ارضہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پہ شاہد ہیں اور ہم تمام خلائق پہ حجت, خدا کے حجت ہیں اور خدا کے شاہد ہیں, کیونکہ عین اللہ الناظرہ, خدا کے دیدہ, خدا کا آنکھ, خدا کا چشم کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم السلام خدا کا حجت ہے. اچھا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ, یہ ہم وہ ہیں, ہم وہ گھرانہ ہیں, ہم وہ گروہ ہیں جن کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس طرح میں نے آپ کو امت وسط بنایا. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں کہ امت کا مقصد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس سے مراد امت اسلامیہ ہو. ملاحظہ فرمائیے آیا ہے قرآن مجید میں سورہ قصص میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ علیہ السلام جب مصر سے فرار ہو کر وہ مدین آئے, وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ, وہاں پہ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ, وہاں پہ لوگوں کا ایک امت انہوں نے پایا کہ وہ ایک کنویں سے پانی نکال رہے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں وہاں پہ بھی تھیں. تو یہ امتم من الناس یعنی ایک جماعت, ایک گروہ لوگوں کا. اچھا, حاکم حسقانی ہم نے کہا کہ یہ مخالفین کے محدثین میں سے ہیں. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب الجواہر المضیہ, الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ, تالیف محی الدین ابی محمد عبد القادر ابن ابی الوفا, یہ کتاب حیدرآباد دکن میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 338 میں 338 حاکم حسقانی کے متعلق الحضاء ان کا لقب ہے. یہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے فاضل من اصحاب ابی حنیفہ الحافظ المتقن, یہ متقن حافظ ہیں, بہت صاحب صلاحیت حافظ ہیں, ابو حنفی مذہب پہ تھے, ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں سے تھے. فاضل بیت من بیت العلم والوعظ, یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ پورا ان کا گھرانہ جو ہے فاضل اور اہل علم ہیں. اچھا, روا عنہ الحافظ ابو الحسن دارقطنی, ان کے شاگردوں میں سے حافظ ابو الحسن دارقطنی ایک ہیں. اور اسی طرح ان کے تو بہت سارے ہمارے ان کے متعلق بات بہت ہے حافظ حسقانی اور ان کے مرویات کے متعلق, اور ان کے اسانید بھی. دیکھیں ملاحظہ فرمائیے, اب کوئی کہے کہ آپ اس حدیث کو جو آپ نے نقل کیا ہے کتاب شواہد التنزیل سے, اس کی صحت بتائیے جماعت عمریہ کے اصولوں کے مطابق. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزوں, میں ان کے احادیث کے تصحیح کے متعلق جماعت عمریہ مذہب مخالفین میں ہمارے پاس بات بہت ہے. ابھی میں اس بات کو چھوڑتا ہوں اس مرحلے کے لیے جب ہم تفصیل سے بات کریں گے تصحیح احادیث میں مذہب مخالفین میں معیار کون سے ہیں, کن معیاروں کے مطابق تعصب اور حق کی دشمنی کے معیار پہ یہ حدیث کی تصحیح کرتے ہیں, اور ان کے بالکل غیر علمی اور ان کی تصحیح و تضعیف کا اگر دیکھا جائے کہ یہ لوگ کتنے متعصب ہیں, یعنی ان کے حفاظ اور ان کے علماء جرح و تعدیل ان کا اتنا قیمت نہیں ہوا کرتا. لیکن اس کو ہم آگے مرحلے کے چھوڑتے ہیں. لیکن صرف ابھی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ حدیث میں تو بالکل ثابت بات, یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق بالکل ثابت بلا شک بات, اور جماعت مخالفین کے حدیث میں بھی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیداً علیکم. یہ خطاب اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سے ہے, اور اس میں اور دلیل بھی خود آیت میں ہے, اور وہ آئے گا انشاءاللہ. دلیل آیت میں کیسے ہے وہ آئے گا. سیر اعلام النبلاء تالیف الذہبی الناصبی جز نمبر 18 کتاب الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حاکم حسقانی کے متعلق کیا کہتے ہیں. الامام المحدث البارع القاضی, یہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے, بارع یعنی بہت صاحب صلاحیت, بہت ہی صاحب, جس کو علم حدیث میں بہت ہی صلاحیت ہو, بہت ہی لیاقت ہو, بہت لائق آدمی ہو.
قاضی تھے اپنے زمانے میں، اسی لیے کہ حاکم قاضی کو بولتے ہیں. اچھا یہاں کہاں کہ حدث عن یہاں ابی عبداللہ الحاکم، یہ حاکم نیشابوری کے شاگرد ہیں، اور ان سے حافظ دارقطنی نے روایت کی، وہ بھی ہم نے آپ کو سنایا. وصنف وجمع وعنی بهذا الشأن، صاحب تصانیف اور صاحب احادیث کے انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس فن حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی ہوئی ہے. اچھا یہ جماعت عمریہ، جماعت مخالفین جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ بیچارے نہیں جانتے حق و حقیقت کو، نہیں جانتے ان کے عوام الناس. ان کے میں سے جو نواسب ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو ان میں سے عام مسلمان ہیں، گلی کوچوں میں آپ کو نظر آتے ہیں، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو حقیقت کا نہیں معلوم. کہتے ہیں کہ ان کے احادیث میں اور ہمارے احادیث میں امت وسط کون ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام. ملاحظہ فرمائیے کہ اب شیعوں کے حدیث کے متعلق بات کیجیے عزیزو، کہ شیعہ احادیث میں امت وسط کون ہے؟ تفسیر عیاشی جزء اول چھاپ تہران، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، ابی عبداللہ القرآن الناطق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم شہیدا. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ خداوند متعال اس آیت سے مراد جمیع اہل القبلہ جمیع اہل القبلہ من الموحدین، تمام اہل قبلہ جتنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے مراد لیا ہے، تو تم بہت بڑی غلطی میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے آیت خود پڑھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم تمام خلائق پر شاہد رہو. امت اسلامیہ میں فرادی، اہل بدعات، مال خور، حرام خور جتنا کروڑوں کے حساب سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو شاہد کے طور پہ قبول کر سکتا ہے؟ فرمایا افترا، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا افترا، تم نہیں دیکھتے ان من لا يجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبله منها بحضرة جميع الامم الماضية. قیامت کا محشر، صحرائے محشر، وہاں پہ سب خلائق جمع، انبیاء مرسلین سب جمع. دنیا میں جس قوم کی، جس شخص کی وہ ایک مشت بر کھجور ہو، تو اس پہ شہادت اگر دنیا میں اس کو قبول نہیں ہوتی. اتنا فاسق آدمی ہے کہ اس کی شہادت کسی چیز میں قبول نہیں. کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں لائے گا کہ سب خلائق انبیاء والمرسلین کے سامنے تم شہادت دو امم ماضیہ پر، جتنے خلائق ہیں ان پہ شہادت دو؟ کیسے شہادت دے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری امت والے جو ہیں مسلمان، دوسروں کا پتہ بھی نہیں ہمیں. آپ شہادت دیتے ہیں کسی بات کی، اگر اس کا مشاہدہ کریں. اب دوسرے لوگ اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں یا اپنے معاشروں میں کیا کرتے ہیں، کس کو پتہ ہے کہ وہ شہادت؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ تو تھوڑی موٹی چھوٹی موٹی باتیں آپ کو پتہ ہیں، لیکن شاید تو وہ ہے کہ وہ دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس طرح نظر آئے، چاند کی طرح، چاند آسمان میں واضح روشن ہو، یا سورج آسمان میں واضح روشن ہو، اس طرح آپ کوئی بات پتہ ہو تو شہادت دو، ولا شہادت نہ دیا کرو. شہادت دینا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے کہ دوسری امتوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور ہم شہادت دیں. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلا لم یعنی اللہ مثل هذا من خلقه، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مراد یہ امت نہیں ہے، یعنی الامت التي وجبت لها دعوة ابراہیم کنتم خیر امت اخرجت للناس وهم الامت الوسطى وهم خیر امت اخرجت للناس. یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور جو کنتم خیر امت اخرجت للناس ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے شاہد ہیں تمام خلائق پر. اچھا ملاحظہ فرمائیے، کتاب اصول کافی جزء اول چھاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پر ایک باب ہے فی ان الائمۃ علیہم السلام شہداء اللہ عز وجل علی خلقہ، صفحہ نمبر 119، کافی جلد نمبر 1، کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اللہ کے شاہد ہیں، اللہ کے وہ شہادت سب. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم جو مرضی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور مومنین دیکھ رہے ہیں. کون مومنین دیکھ رہے ہیں؟ تم جو مرضی عمل کرو. ہاں
تم امریکہ میں بیٹھے ہو یا تم کسی بھی جگہ بیٹھے ہو، کوئی آپ کو مومن کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مومنین کون سے مومنین دیکھ رہے ہیں؟ یہ مومنین وہ ہیں جو اللہ کی آنکھ ہیں، جو اللہ کے حجج ہیں، جو اللہ کے خلفاء ہیں زمین پر، وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے روایات ہیں، میں ایک روایت آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں اگلی صفحہ پر۔ بھلے سلیم نے روایت فرمایا ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ ہمارے آقا ہمارے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر سید المسلمین سلام اللہ علیہ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی طہرنا وعصمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطہر بنایا ہے، وعصمنا، اور اللہ نے ہمیں عصمت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصمت عطا فرمایا ہے، وجعلنا شہداء علی خلقہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ائمہ طاہرین علیہم السلام کو، معصومین کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلائق پر اپنا شاہد بنایا ہے۔ وحجتہ فی ارضہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ہادی، حجت یعنی ہادی، حجت یعنی اللہ کے جانب سے جو لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، جو بالکل پروف آف اسلام ہوتا ہے، اسلام کا، اللہ کا، قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جانب سے رہنما اور دلیل، ہم اللہ کے جانب سے ہیں۔ وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا، اور اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ، کہ کبھی اللہ کے نور سے، اللہ کے کلام سے، کبھی نہ قرآن ہم سے جدا، نہ ہم قرآن سے جدا، نہ ظاہر قرآن ہم سے جدا، نہ باطن قرآن ہم سے جدا، نہ مواقف قرآن ہم سے جدا، نہ ہمارا کوئی موقف قرآن کے موقف سے الگ، ہمیشہ قرآن ہمارے موافق، ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کے موافق، لا نفارقہ ولا یفارقنا، ہم کبھی قرآن کو، یعنی قرآن یعنی کیا؟ یعنی کلام اللہ، قرآن یعنی فرمان پروردگار عالم، قرآن یعنی ہدایت من اللہ، قرآن یعنی اللہ کی جانب سے سب کے لیے کہ کیسا عمل کرو، کیا حق ہے کیا باطل ہے، ہم نہ قرآن سے کو کبھی چھوڑتا ہے، نہ قرآن ہمیں کبھی چھوڑتا ہے۔ تو شاہد من اللہ کون ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، بلے امت وسط ہمارے نزدیک اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں، اور اس آیت کا مقصد ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، مسلمان، پورے مسلمان جو ہیں، اس کا یہ کہ ایک مڈل نیشن ہے، ان کو رائے اعتدال، یہ کوئی بات صحیح ہونی چاہیے، یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو رائے اعتدال پہ چلنی چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، آیت یہ نہیں کہہ رہی، آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام پہ شاہد، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام سب خلائق پہ شاہد، اور اس کا اور مطلب امت شاہد نہیں ہے دوسرے امم پر، مسلمان دوسرے امتوں پہ شاہد کیسے ہیں؟ شاید کہ کیا ہم مسلمان، ابھی کوئی مسلمان بیٹھا ہے مثلا پنجاب کے کسی گاؤں میں، سندھ کے کسی گاؤں میں، مسلمان جو بیٹھے ہیں، ان کو اپنے گاؤں کا نہیں معلوم، وہ دوسرے مثلا امریکہ یورپ میں کیا ہو رہا ہے اس کیا شہادت دیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا عزیزو، دوسرا کلپ دیکھتے ہیں ان کا۔ اب یہ شناختیں اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے منع نہیں فرمایا تھا۔ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کی نص بتا رہی ہے اسی اختلاف کو امت میں بنظر استحسان، اچھی نظر سے دیکھا جائے گا جو امت کے لیے باعث رحمت ہو، اور جو اختلاف علمی یا اعتقادی زحمت بن جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف و خلاف امت ہی ہے، حضور کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اہل علم نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا۔ اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، حدود ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ خلاف میں نہ ادب رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ حدود رہتی ہیں، نہ کسی شے کا پاس رہتا ہے۔ معزز ناظرین، اچھا ایک روایت مشہور ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، اختلاف و امت رحمت، اور اس کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔ تو
اسی روایت کو انہوں نے ابھی نقل کیا ہے اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے یہ تو سب رحمت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جماعت مخالفین کے نزدیک غلط حدیث، ضعیف حدیث، غلط تو نہیں کہہ سکتے، ضعیف حدیث ہے، غیر قابل اعتبار ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور شرح کرتے ہیں یہ تو بالکل باطل معنی ہے. یعنی امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت، آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، آپس میں مثلا توحید کے مسئلے پر، انبیاء علیہ السلام کے صفات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، امامت کے مسئلے پر، تفسیر قرآن میں، نماز میں، روزے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امت 73 حصوں میں بٹیں گے، سب جہنم الا ایک فرقہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف رحمت ہو؟ اختلاف ہی کی وجہ سے 72 فرقے تو جہنمی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اختلاف رحمت ہے تو ان کی اتفاق وہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں، یہ عجیب جملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرق رکھا ہے اختلاف اور خلاف میں، کہ اختلاف وہ اختلاف جو جس میں حیا ہے، جس میں احترام ہے وہ صحیح ہے، اور جس میں احترام نہیں ہے وہ رحمت نہیں ہے. حدیث دیکھیں، اختلاف امتی رحمت، میرے امت میں اختلاف افتراق یہ رحمت، جس طرح سے یہ مانا لیتے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ادب و احترام کا شرط. اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ علماء نے ہمیشہ فرق اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ طاہر قادری صاحب جو ہے ایک سخنور بہت اچھے ہیں، سخنور، ان کے فن سخنوری میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں تحقیق میں بڑا ضعف ہے. تو انہوں نے جب یہ ایک جملہ کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ اختلاف اور خلاف میں فرق ہے، تو میں نے بہت تعجب کیا. تو میں اس حدیث کے متعلق میں شروح کے کتابوں میں گیا، مثلا مختلف شرح مرقات المفاتیح وغیرہ ہیں، مختلف کتاب میں اس حدیث کو چھیڑا ہے محدثین نے اور فقہاء نے. تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ کسی نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا. وہ جو مقرر حضرات ہیں وہ بعض نکتے ایسے بناتے ہیں عوام پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بھی انہی جناب طاہر قادری صاحب کے انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے کہ اختلاف اور خلاف میں فرق. اچھا، یہ حدیث جماعت مخالف کے نزدیک کمزور حدیث ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے، صحیح، لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیل و نہار میں اختلاف ہے. اختلاف کا زبان ایک عربی زبان میں اختلاف کا ایک معنی یہ ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہو، آپس میں کسی بات پہ عدم موافقت ہو، اس کو اختلاف کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کو اختلاف بولتے ہیں، آنے جانے کو اختلاف بولتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے معانی الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چھاپ قوم مقدسہ. یہاں پر صفحہ نمبر 259 میں یہ باب ہے معنی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف امتی رحمہ. اس کا مقصد، آیت اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں، عبد المؤمن انصاری نے حضرت بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ان قوما رووا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اختلاف امتی رحمہ. ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، انہوں نے روایت کی ہے ایک عجیب حدیث. کیا عجیب حدیث؟ ان اختلاف امتی رحمہ، میرے امت میں اختلاف رحمت ہے. عجیب ہے، ڈسپیوٹ کیسے رحمت ہو سکتا؟ کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقو، یہ حدیث صحیح ہے. قلت ان كان اختلافهم رحمہ فاجتماعهم عذاب. میں نے کہا کہ مولا اگر ان کا اختلاف رحمت ہے تو ان کا اجتماع، ان میں برادری، ان میں یکجہتی، ان میں ہمدلی، عقیدہ ایک ہو، عمل ایک ایسا ہو، ایک ہی نہج پہ چلیں، یہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے. تو مولا نے فرمایا لیس حیث ذهبوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیس حیث ذهبت وذهبوا، تم نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. ان اختلاف امتی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ اس کا مطلب یہ نہیں، اختلاف کا معنی آنا جانا. لوگوں کو حکم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جائیں. فلولا نفر من كل فرقة من كل طائفة من فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دین سیکھیں. دین ہے کہ
عقائد حقہ، اخلاق حسنہ، تفسیر قرآن، قراءت قرآن اور شریعت کے احکام سیکھ لیں تو یہ آئیں جائیں، وہ زیارت کریں کے لیے آئیں گے، سیکھیں گے، آئیں گے جائیں گے، تو اس کو اختلاف کہا گیا۔ اچھا، فرمایا ليس حيث ذهبت وذهبوا انما ارادا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ سورہ مبارکہ براءت میں، سورہ توبہ میں آیت 109 ہے، 129 جس طرح یاد کرتا۔ اچھا، فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ويختلفوا الیہ، قرآن نے حکم دیا ہے کہ مسلمان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سیکھو، یختلفوا الیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا، اختلاف کریں، یعنی کیا کریں؟ اختلاف کریں، آئیں جائیں، آنے جانے کو عربی زبان اختلاف ہوتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اے اہل بیت نبوت اور محل اختلاف ملائکہ، یعنی محل ایاب و ذہاب، محل آنا جانا ملائکہ کا، ملائکہ کے آنے جانے کا محل، ان کا مقام، مختلف اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام دین سیکھیں، احکام دین سیکھیں۔ ثم يرجع الى قومهم، سیکھنے کے بعد کیا کریں؟ پھر اپنے قوم کے واپس پاس چلا جائیں۔ انما اراد اختلافهم من البلدان، انما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دین اللہ، انما الدین واحد، اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بلدان، مختلف بلدوں سے، مختلف ملکوں سے وہ زیارت کے لیے آئیں، تعلیم دین کے لیے آئیں، ملاقات کے لیے آئیں تاکہ احکام دین سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ اختلاف فی دین نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر بغوی، معالم التنزیل، تعریف ہے، تالیف ہے حسین بن مسعود بغوی، جماعت مخالفین کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، طبع دار طیبہ، جلد نمبر 1۔ اچھا، یہاں پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا اختلاف اللیل والنہار، یہ مفسر کہتے ہیں ای تعاقبهما في الذهاب والمجيء يخلف احدهما صاحبا اذا ذهب احدهما معاف کیجیے جاء الاخر خلفه۔ اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار یہ نہیں کہ رات دن میں مخالفت ہے، ڈسپیوٹ ہے، مخالفت سے مراد نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلف ہے، خلف یعنی پیچھے کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، سمجھ میں آئی نا؟ تفسیر ہے فخر رازی، محمود ابن عمر الرازی، یہاں پر یہی ہے ان فی خلق السماوات والارض والذی یجعل اللیل والنہار خلفا، اراد اختلاف اللیل والنہار في الطول والقصر، فاختلاف اللیل والنہار تعاقبهما في الذهاب والمجيء۔ اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک یا کے بعد دیگر آتے ہیں۔ تو اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، امت کے افراد آتے ہیں، سب امت تو نہیں آتے، امت کے افراد آتے ہیں ان سے احکام سیکھنے کے لیے، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء اور ان کے حجج طاہرین جو ہیں، یہ رحمت ہے، سمجھ میں آئی نا؟ اور ان کی ایک نقطہ یہاں پہ بتاؤں، مولوی طاہر قادری جو ہیں اسی تقریر نمبر 1 میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ میں تو اختلاف دور کرنے کے لیے آیا، میں تو مخالفت کرانا نہیں چاہتا، میں تو اتفاق کرانا چاہتا ہوں۔ تو مولوی طاہر قادری جب تو خود کہتا ہے کہ اختلاف امت رحمہ، کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپیوٹ جو ہیں یہ اچھے ہیں، تو رحمت دور کرنے کے لیے کیا آیا؟ ہاں، تو اگر اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہے شیعہ میں اور جماعت مخالف میں اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو رحمت ہے، تم رحمت دور کرنے کے لیے کیا آئے ہو؟ اچھا، ایک اور کلپ سنتے ہیں انہی کے تقریر میں سے۔ لے دوں مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں۔ سنیے خوب، خود اہل سنت ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، مگر ائمہ اطہار اہل بیت کو اپنے بھی اور ان اماموں کے سروں کا بھی تاج سمجھتا ہوں۔
وہ امام محمد الباقر کے شاگرد ہیں، امام اعظم امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں۔ یہ چاروں امام ائمہ فقہ ہیں، اور امام محمد الباقر امام جعفر الصادق ائمہ اہل بیت وہ ائمہ امت ہیں، تو پوری امت کے امام ہیں۔ سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو تفسیر میں ہو ان کے تلامذہ ہیں، تو سروں کے تاج ہیں۔ میں تو خود کو ان کے در کا سگ سمجھتا ہوں۔ عزیزو آپ نے سنا، ایک مرتبہ پھر سنیے کہ سب ائمہ ان کے شاگرد، فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو، سب امام فقہ میں ہو یا حدیث میں ہو تفسیر میں ہو ان کے تلامذہ ہیں۔ زندہ باد، تھینک یو۔ تو عزیزو یہ خود کہتا ہے کہ میں خود اہل سنت ہوں، میں حنفی ہوں، میں ماتریدی ہوں، میں قادری ہوں، لیکن میں عزت کرتا ہوں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے، کیونکہ یہ جو ابو حنیفہ ہے، شافعی، مالک، یہ سب امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام پورے امت کے امام ہیں، اور یہ جتنے عالم ہیں فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، دوسرے علوم میں، یہ سب انہوں نے علم کس سے اخذ کیا ہے؟ امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے۔ تو عزیزو یہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ابو حنیفہ جیسا شخص ان کی شاگرد۔ وہ ابو حنیفہ، اب میں ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہوں؟ آپ ان کے ابھی آپ شاید ہمارے جو جماعت مخالفین، میں ان کے جذبات کے احترام کے لیے کچھ نہیں کہتا، بھی ان کے اپنے کتب میں اس شخص کے متعلق کیا لکھا گیا ہے، ان کے اپنے محدثین کیسے اس کی تکفیر کی ہے انہوں لوگوں نے، اس کو چھوڑی۔ لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے لیے ہم کوئی فخر نہیں کرتے کہ ابو حنیفہ ان کا شاگرد، اور ہم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اہم جملہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ طاہر قادری صاحب جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام ان سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، ابو حنیفہ سے مالک، شافعی، جتنے ائمہ ہیں ان سے افضل ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ افضل ہیں، استستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر؟ کون سا عاقل ہے جو بہتر کو چھوڑ کر، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے پیچھے لگ جائے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں صاحب علم ہیں، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ کیا مساوی ہیں؟ اس بات کو صرف وہی سمجھتا ہے، انما يتذکر اولو الالباب، صرف صاحب عقل، جو عاقل شخص ہوتا ہے، جس کی عقل ہوتی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص عالم ہے، افضل ہے، ایک شخص اس سے نیچے درجے پر ہے، ان دونوں کے درمیان اگر قیاس کیا جائے، جو عالم ہے، جو افضل ہے، جو سب کا استاد ہے، تو معلوم ہے تو اس کے پاس علم زیادہ ہے، وہ بہت کچھ جانتا ہے جو وہ دانی رتبے کا شخص نہیں جانتا، جو نیچے طبقے کا شخص نہیں جانتا۔ تو عالم جو ہے، عالم کے مقابلے میں عالم ہے، اور غیر عالم، عالم کے مقابل میں کیا ہے؟ جاہل ہے، جاہل ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ شاگرد استاد کے مقابلے میں اگر قیاس کیا جائے تو وہ جاہل۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو امام مانتے ہیں تو ان کو اجہل الناس، حقیقت یہ ہے۔ اب اس بات کو چھوڑیے، اگر ان کو عالم مان بھی لیا جائے، ان کے اپنے ہی معیاروں کے مطابق، ان کے علماء کو اگر عالم مان بھی لیا جائے، تو شاگرد استاد کے مقابلے میں ادنا ہے اور غیر عالم ہے۔ استاد عالم ہے، اس شاگرد جو ہے وہ جاہل ہے۔ تو هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتا ہے، جو بہت کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس شخص کے برابر ہے جو وہ کم کچھ جانتا ہے، وہ بہت چیزوں کو نہیں جانتا؟ ہاں، یہ خود ابھی طاہر قادری جو ہے کسی محلے میں چلا جائے، ہاں، محلے کے لوگ جو ہیں کیا کریں، سب جو ہیں وہ ایک مثلا اس سے جو نیچے درجے کا عالم ہے، اس سے کہیں کہ آپ تقریر کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے، طاہر قادری کی بات نہیں سنیں، چلے کہ وہ کہہ دیں کہ طاہر قادری، ہم مانتے ہیں کہ آپ بڑے مفسر ہیں، بہتر سخنور ہے، بہتر عالم ہیں، بہتر مؤلف ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے محلے کا جو مولوی، ہم صرف ان کی بات کو سنیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے ان کی بات۔ یہ تو یہ کیا کہے گا؟ یہ اپنے لیے بے عزتی نہیں سمجھے گا؟ یہ ان کو گالی دے کے وہاں سے نکل جائے گا کہ اتنے بیوقوف لوگ کہ یہ تو آپ کے محلے کا جو مولوی ہے تو میرا شاگرد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو طاہر قادری جب تو خود کہتا ہے، بلکہ میں جو اپنا لہجہ بدل دوں، آپ کیجیے گا، طاہر قادری صاحب جب آپ خود کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام سب ائمہ اسلام کے سروں کے تاج ہیں، سب سے افضل ہیں، تو
تو کیوں ماتریدی ہے، تو کیوں انفی ہے، تو کیوں قادری ہے کہ نہیں؟ تو کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتا؟ فقہ میں، عقائد میں ان کی کیوں اتباع نہیں کرتا؟ ہاں؟ ان کے پاس کوئی دلیل ہے عزیزو؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، وہ کون سا عاقل شخص ہے جو دنیا میں اعلیٰ کو چھوڑ دے اور ادنا کے پیچھے پڑ جائے؟ اب صاحب عقل نہیں کرتا. احمق انسان یہ کرتے ہیں، اور احمقوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا چلتے ہیں ان کے اگلے کلپ دیکھنے کے لیے. کہ میرا نقطہ نظر ہے، اور یہ جمیع اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے سے مختلف ہے وہ اہل سنت ہی نہیں ہے، کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا وہ صاحب ایمان ہی نہیں. جو اہل بیت اطہار حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. جو اہل بیت اطہار حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. اچھا عزیزو، تو آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا کتا ہے، وہ خارج از اسلام ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں، جو محبت نہیں کرتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ تو جہنم کا کتا ہے. بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ احادیث میں موجود ہے، ان کے اپنی کتابوں میں بہت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کرنا یہ علامت ایمان ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بغض رکھنا یہ علامت نفاق ہے. اور انہوں نے یہ جملہ جو کہا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے وہ جہنم کا کتا ہے، ہم اس کی بڑی تقدیر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا براعتی مولوی ہمیں ملا ہے ماشاءاللہ. تو طاہر قادری آپ نے بہت اچھی برات کی ہے، ہم آپ کا داد دیتے ہیں کس طرح آپ نے تبرہ کیا ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے دشمنوں سے. پر لیکن مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں، مصادیق کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جن کی اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے دشمنی، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام سے دشمنی. تو آئیے دیکھتے ہیں عزیزوں، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل طبع مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 40. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، صفحہ نمبر 67 میں حدیث نمبر 24061 عائشہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے میمونہ کے گھر پر، جناب میمونہ کے گھر پر، ان کے زوجہ. فاستأذن نساءه ان يمرض في بيته. اب عائشہ کا یہ ادعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے بڑی محبت، وہ ہمیشہ یہ روایت کرتی ہے. لیکن ابھی ہم کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی عائشہ کی وثاقت کیا ہے، عائشہ کی احادیث کا اعتبار کیا ہے، اور اس شخص کا کردار تاریخ میں کیا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے اس کے متعلق اگر زندگی رہی. لیکن اس کا ادعا ہے، اب ان کے اس جملے سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے. اچھا کہتے ہیں فَأَذِنَّ لَهُ، تو عورتوں نے، سب نساء نے، سب ازواج نے اجازت دی کہ آپ جا کے عائشہ کے گھر میں وہاں پہ اپنی بیماری کا ایام گزاریں. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُعْتَمِدًا علی العباس وعلی رجل آخر. بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ وہ میرے گھر آ جائیں. تو وہ نکل گئے جبکہ وہ معتمدن، جبکہ وہ انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا. کن کا سہارا لیا ہوا تھا؟ ایک تو ان کے چچا عباس تھے، اور ایک دوسرے شخص رجل آخر، ایک دوسرا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام. ہاں وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، تو چلنے کے لیے انہوں نے سہارا لیا ہوا ایک اپنے چچا عباس کا، اور ایک دوسرا شخص. نام کیوں نہیں لے رہی عائشہ وہ دوسرا شخص کون ہے؟ نام کیوں نہیں لے رہی؟ ہاں کہنے لگی وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ بالارض، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر مبارک جو تھے وہ قدم ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے، وہ خط کھینچ رہے تھے. ان کے پیر جو ہے، ان کے دونوں قدم مبارک جو ہیں زمین پر لکیر کھینچ رہی، یعنی کھینچے جا رہے تھے ان کے خط.
ان کے پیر قدم نہیں اٹھا رہے تھے، وہ بس ان کو اٹھا کے لے کے آ رہے تھے دو شخص تھے۔ وقال عبید اللہ، وقال عبید اللہ جو اس روایت کے راوی ہیں، ملاحظہ فرمائیے، یہ میں عبد الاعلیٰ نے معمر ابن راشد ازدی نے، اس نے محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری سے، اس نے عبید اللہ ابن عبداللہ، یہ جو عبید اللہ ابن عبداللہ یہ عائشہ کے بہن اسماء کے اولاد میں، ان کے پوتوں میں سے، اچھا یا اس کی بیٹا ہے، یا عائشہ کا بھانجا ہے، اس نے روایت، اچھا اس نے عائشہ سے روایت کی۔ یہ عبید اللہ کہتا ہے میں نے یہ بات عباس کو سنا ہے، عبداللہ ابن عباس کو سنا ہے۔ میں نے کہا عبداللہ ابن عباس سے کہ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس طرح مریض تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک شخص آئے ان کو سہارا دیا، اور ایک دوسرا شخص، ایک شخص عباس ہے، دوسرے شخص کا نام عائشہ نہیں لے رہی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اتدری من ذلک الرجل، اتدری من ذلک الرجل، ہاں عبداللہ ابن عباس نے کہا کیا تجھے پتہ ہے جو شخص وہاں پہ تھے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا عباس کے ساتھ، وہ کون ہے؟ میرے والد کے ساتھ سہارا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کون ہے؟ ہوا سید المسلمین یعصوب الدین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ولیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وہ امیر المؤمنین حضرت ابو الحسن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا لیکن عائشہ نے ان کا نام کیوں نہیں لے رہی بھائی؟ ہاں ابن عباس فرماتے ہیں ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، ہاں عائشہ ان کو پسند نہیں کرتی، عائشہ لا تطیب له، عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، عائشہ کا نفس طیب نہیں ہے، عائشہ کو برداشت نہیں ہے کہ وہ نام لے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں مدد کی، اس لیے ہاں نفس طیب نہیں، ہاں عائشہ کو پسند نہیں ہے تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام لے۔ اچھا اس کے حدیث کے باقی جملوں سے میں کام نہیں، آگے جا کے دیکھیں یہ حدیث کے یہ آخری جملے ہیں، ان کن صواحب یوسف، عائشہ نمبر 2، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، اس کا اسناد بہترین، معاف کیجیے گا میں نے آپ کو دکھایا نہیں، صواحب یوسف یہ عائشہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، عائشہ نمبر 2 میں اسناد صحیح علی شرط الشیخین، اس حدیث کی سند صحیح ہے شرط شیخین کے ساتھ، شرط شیخین کے ساتھ، یعنی بخاری اور مسلم کے ان کے اس جماعت کے نزدیک بہترین حدیث ہیں، اور اگر کوئی حدیث جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہو، مجتمعاً ہو، وہ تو بہترین حدیث ہے، حدیث نہایت ہی صحیح، اس کے سند میں کوئی غبار ہی نہیں ہے۔ ابن عباس کی شہادت، وہ ابن عباس جو عائشہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو بچپن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، 15 سال، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو 15 سال تھا عبداللہ ابن عباس، تو عائشہ کی وفات ہوئی سنہ 57 میں، عائشہ کو پورا ریکارڈ اس کو معلوم ہے، امیر المؤمنین عائشہ کو بھی خوب اچھی طرح جانتا ہے، چچا زاد بھائی ہے ان کا، ان دونوں کے درمیان کیا گزرا ہے، جنگ جمل وغیرہ سب کچھ جانتا ہے، شہادت دے رہا ہے حدیث بھی صحیح بشرط شیخین کہ کیا ہے، کیا عائشہ جو ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں کرتی۔ اچھا اچھا اس حدیث کو کی شرح میں یہ شیخ شعیب الارناؤط کیا کہتے ہیں، لا تطیب له ای لعلی علی اشتہار فضله وخیره لما جرى بینهما، لا تطیب له نفسا کا مطلب کیا ہے؟ شعیب الارناؤط بتاؤ، ہاں کہتا ہے لا تطیب له نفسا کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ پسند نہیں کرتی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فضیلت مشہور ہو جائے، اور ان کے متعلق کوئی خیر خبر، ان کی کوئی فضیلت، کوئی اچھائی، کوئی نیکی مشہور ہو جائے، تو میں کیوں لما جرى بینہما، کیونکہ ان کے درمیان بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ کیا ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی نا، وہ تو عائشہ تو لشکر لے کے آئی ہے، فتویٰ دیا کہ جہاد واجب ہے، عثمان کا خون ہم نے لینا، عثمان کا قتل خود انہوں نے کیا تھا، اب عثمان کے قتل کے متعلق آئیں گے انشاءاللہ، عثمان کو کس نے قتل کیا ہے، عثمان کو کس نے قتل کیا ہے، عثمان کو طلحہ کو کس نے مارا، طلحہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، طلحہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی ہے، ان کے بہت بڑے صحابی بھی ہیں، اور عائشہ کے لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے جنگ جمل میں، اس کو کس نے قتل، وہ جنگ جمل میں مارا گیا، اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قتل کیا نہیں، اس کو کس نے قتل کیا، بالاتفاق اس کو مروان ابن الحکم نے قتل کیا ہے،
مروان جو عثمان کا داماد بھی ہے، اس کا چچا زاد بھائی ہے، اس کا وزیر بھی تھا. مروان جو اس صحابی بھی ہے، مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ اللہ عدالت صحابہ. مروان عثمان صحابی بھی ہے، عثمان کا چچا زاد بھائی بھی ہے، عثمان کا داماد بھی ہے، اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے، عثمان کا وزیر ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اس نے جنگ جمل میں طلحہ کا قتل کس لیے کیا؟ تیر مارا، کہتا میں عثمان کا بدلہ لے رہا ہوں. اوہ ہو، تو عثمان کا گھر کے شاہد نے شہادت دے دیا، وشہد شاہد من اہلہا. تو تم خود عثمان کا قاتل اور ایک شریف انسان، اور اس کے شیعوں پر تم نے تہمت لگایا ہے کہ تم عثمان کے قاتل ہو، ہم عثمان کا قتل کا بدلہ لینے آ رہے ہیں. ہاں عثمان، اگر عثمان، چلو عثمان مظلوم، تم قاتل نہیں ہوتے، کوئی اور قاتل ہو. اب مروان جو ہے وہ بیوقوف آدمی نہیں تھا. مروان بعد میں خلیفہ بھی بنا، وہ بہت ہی لائق، بہت ہی چالاک، بہت ہی سیاست دان شخص تھا مروان. وہ ایسا نہیں کہ وہ بیوقوفی میں اس نے طلحہ کو مارا، وہ آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. عثمان کا ساتھ بہت کم لوگوں نے دیا ہے، ان کم قلیل لوگوں میں سے جنس نے عثمان کا ساتھ دیا ایک مروان بن الحکم ہے. اس کو خوب پتا ہے کہ عثمان کا قاتل کون ہے. اور عرب میں تو معلوم ہے کہ ایک دوسروں کا یہ قتل کا بدلہ لینا ان کے لیے بہت اہم تھا، جاہلیت کے زمانے سے لے کر. تو اس نے خود مارا عثمان، طلحہ کو قتل تیر سے مارا، اور کہا کہ آج میرا کام ختم ہو گیا. میں نے عثمان جنگ جمل کے دوران کہ میں نے عثمان کا قتل کیا ہے، میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لیا، اور اس کے بعد مجھے کسی کا قتل کا بدلہ نہیں دینا. تو عثمان کا جو قتل تھا وہ تو عائشہ نے اس کا علم اٹھایا کہ ہم نے عثمان کے قتل کا بدلہ لینا. اصل قاتل یہ خود لوگ تھے. یہ پہلی بات. دوسری بات میرے عزیزوں کہ امیر المؤمنین علیہ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ عائشہ اور ان کا گروہ جو ہے یہ قاتل نہیں تھے، عثمان قاتل نہیں تھے، عثمان کسی اور نے قتل کیا تھا. تو اس کا طریقہ کار کیا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ تم آ جاؤ، شکایت کرو، لشکر لینے کے بجائے آ جاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس کہ ہم عثمان کے خون کے اولیاء ہیں، فلان شخص قاتل ہے، اس سے ہمارا بدلہ لے لو. تم نے تو لشکر لینے کی کیا ضرورت؟ لشکر یہ شریعت میں یہی ہے کہ کوئی کسی کا قتل ہو جائے تو وہ لشکر لے کے آ جائے گورنمنٹ کے خلاف. دنیا میں کہیں ایسا ہے کہ ایک خلیفہ شرعی ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حربک حرب انا حرب لمن حاربکم، تم سے لڑنا میرے سے لڑنے سے مساوی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا اگر کفر زندقہ و الحاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر وہ ایسے بلند مقام پر نہ بھی ہو، کوئی عام جو گورنمنٹ کا خلیفہ ہو، خلیفہ برحق آپ کا ہو، تو اس کے گورنمنٹ میں اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کے خلاف لشکر لے کے آتے ہیں کیا؟ اچھا شعیب الارناؤوط کیا کہتا ہے؟ لما جرى بینہما عائشہ لا تطیب له نفسا، عائشہ کو پسند نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی فضیلت منتشر ہو جائے، اس کو یہ برداشت نہیں ہے. یہ تو چھوٹی فضیلت ہے نا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے تو بہت سارے فضائل ہیں. یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کو سہارا دے کر گھر سے نکالا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عباس کے ساتھ، اس میں تو عباس بھی شریک. یہ ان کے دوسرے فضائل کے متعلق کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے، اور یہ شہادت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی، اور عبداللہ ابن عباس ربانی هذه الامہ، اس امہ کا سب سے بڑا عالم ہے جماعت عمریہ کے مذہب میں. بخاری میں حدیث ہے کتاب العلم میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگائے اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو علم کتاب عنایت فرما. عبداللہ ابن عباس کی کیا بات ہے جماعت عمریہ کے متعلق، اس کی شہادت، اور حدیث بھی صحیح بشرط بخاری و مسلم. اچھا تو کیا جملہ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں مولوی طاہر قادری صاحب کی عزیزو، تاکہ ایک دفعہ پھر تو اس نے اعتراف کیا جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. جو اہل بیت یا حضور کی اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے، جہنمی ہے، جہنم کا کتا ہے. اچھا تو میں کچھ نہیں کہتا بھائی جہنم کا. اب آپ خود آگے. طاہر قادری صاحب، امیر المؤمنین علیہ السلام سے کس نے لڑا ہے؟ کسی سے بہت محبت ہو ہاں تو اسے لڑتے ہیں، لشکر لے کے آتے ہیں تاکہ اس کے شیعوں کی، اس کے طرفداروں کی قتل کیا جائے. یہ محبت کی نشانی یہی ہے آپ کے مذہب میں. ہاں جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آئے، وہ انہوں نے محبت کی وجہ سے لشکر لے کے آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اگر جنہوں نے رسول امیر المؤمنین علیہ السلام سے، جیسے آپ خود کہتے ہیں، جو جن کو بغض ہے اہل بیت علیہ السلام سے، تو اہل بیت علیہ السلام کا تاج سر
اہل بیت علیہ السلام کا سردار، اہل بیت علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں سید و سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام. تو وہ تو اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت سے جو دشمنی کریں وہ جہنم کا کتا ہے. افضل اہل بیت کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام. تو آپ خود بتائیے کہ جہنم کے کتے کون کون سے ہیں. وہ میں کچھ نہیں کہتا، آپ نے خود جواب دے دیا طاہر قادری. اچھا، اسے ہی روایت کے متعلق مزید کچھ جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزو. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، اردو ترجمے کے ساتھ، جلد 11، ترجمہ ہے کن کا؟ مولوی محمد ظفر اقبال. ملاحظہ فرمائی، یہی حدیث جو ہے یہ صفحہ نمبر 16 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے. یہ حدیث نمبر 24,562 ہے. اچھا، اسی روایت میں دیکھیے کہ، معاف کیجیے گا، میں ہم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا عائشت ولیکن عائشت لا تطیب لها نفسا. اس جملے کا ترجمہ انہوں نے کس طرح کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحے پر یہ جو لوگ کیسے خائن لوگ ہیں. حدیث صحیح، حدیث بشرط شیخین، حدیث صحیح ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرتا لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اچھا، میرے گھر میں گزارنے کی اجازت طلب کی تو سب نے اجازت دی. چنانچہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی، بقول راوی وہ حضرت علی تھے، لیکن عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہ سمجھا کہ سہارے پر وہاں سے نکلے. ہاں، تو یہ سب وہ جملہ ہی حذف کر دیا کہ عبید اللہ ابن عبداللہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ عائشہ تو یوں کہہ رہی ہے. تو اب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. عائشہ کی نیت ان سے صاف نہیں ہے، عائشہ طیب نفس ان سے نہیں رکھتی، عائشہ نہیں چاہتی کہ ان کے کوئی ذکر خیر ہو. تو یہ پورا جملہ ہی حذف کر دیا، پورا ایک پیراگراف حذف کر دیا. صرف عائشہ نے ان کا نام ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا. ترجمے میں خیانت آپ کو پتہ چلا نا. لا تطیب له نفسا، وہ کہاں اور وہ جملہ کہاں کہ بھلے عائشہ نے ان کا ذکر کرنا بہتر نہیں سمجھا. احمد نے اس حدیث کو ایک اور مقام پہ بھی روایت کیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ مسند احمد ہے، چاپ الرسالہ، جلد نمبر 43، یہاں پہ صفحہ نمبر 86 میں حدیث نمبر 25,914. ابو عبیداللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ روایت کی ہے کہ اب وہی بات عبداللہ ابن عباس کے حق نے کہا کہ وہ شخص جس کے سہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے عباس کے ساتھ، وہ علی، وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا، لیکن عائشہ کو کیا ہے؟ عائشہ کو ان سے بغض ہے. عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذکر خیر ہو. اچھا، عبد الرزاق نے اپنے کتاب مصنف میں بھی اس کو روایت کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، مصنف عبد الرزاق الصنعانی، جزء 5، صفحہ نمبر 428، حدیث نمبر 9754. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کی ابتدا عبد الرزاق نے معمر سے، زہری سے روایت کی ہے کہ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے اس حدیث کی روایت عبداللہ ابن عباس سے کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تجھے کیا پتہ ہے کہ وہ شخص کون ہے جس کا عائشہ نے ذکر نہیں کیا؟ وہ علی ابن ابی طالب. ولیکن لا تطیب لها نفسا بخیر، لیکن عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی ذکر خیر ہو. ان کا کوئی ذکر خیر، بغض رکھتی ہے، دشمنی رکھتی ہے، کینہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ خوب دیکھا آپ لوگوں نے صفحہ نمبر 430 میں. اچھا، اب اسی روایت کو بخاری مسلم نے بھی روایت کیا. دیکھیں، احمد ابن حنبل بخاری مسلم کا استاد ہے، بخاری مسلم کا استاد ہے، اور عبد الرزاق جو ہے احمد کا استاد ہے، عبد الرزاق صنعانی. یہ جن لوگوں سے روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، تو قینچی کیوں کرتے ہیں، لگاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری حدیث روایت کرتے ہیں نا.
لیکن انہوں نے یہاں پہ سینسر کیا ہوا. ملاحظہ فرمائیے سقیم مسلم چاپ دار الفکر, ملاحظہ فرمائیے کتاب کون سا ہے؟ نہی عن مبادرۃ الامام بالتکبیر, کتاب السلام ہے. یہاں پہ روایت نمبر 823 میں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اتدری من الرجل الذي لم تسمع عائشہ, کیا تمہیں معلوم ہے جس شخص کا ذکر عائشہ نے نہیں کیا اس کا نام کیا ہے؟ وہ علی, وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. باقی کیونکہ پتہ ہے مسلم کو کہ اگر میں یہاں پہ کہہ دوں, اگر میں یہاں پہ اعتراف کر دوں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ لا تطیب له نفسا, عائشہ کو ان کے لیے طیب نفس نہیں رکھتی, تو پہلے تو میں نے روایت کیا ہے شروع میں, بلے لا احد النبی الامی الی لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. مسلم نے اپنی کتاب کی شروع میں روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی سید المسلمین امیر المؤمنین یعصوب الدین سلام من اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا تیرے سے وعدہ یہ ہے, میری وصیت یہ ہے کہ تجھ سے محبت نہیں کرتا مومن کے علاوہ کوئی, اور تجھ سے بغض نہیں رکھتا منافق کے علاوہ کوئی. تو مسلم کو تو پتہ ہے کہ میں نے وہ تو شروع میں روایت کیا ہے کہ مومن کی پہچان ہے, ہاں علامت کیا ہے؟ حب امیر المؤمنین علیہ السلام. منافق کی پہچان کیا ہے؟ بغض امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اگر میں یہاں پہ صحیح حدیث روایت کر دوں کہ عائشہ عائشہ بغض امیر المؤمنین علیہ السلام رکھتی ہیں, تو پھر تو ہمارا مذہب حساس سے ڈانچے ہی اڑ جائے گا, تو اس حساس ہی نہیں رہے گا. تو بہتر یہ کہ اس کو قینچی مارو. تو اس نے سینسر کیا. بخاری نے بھی سینسر کیا عزیزو, سقیم بخاری چاپ دار احیاء التراث, ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 134, باب حد المریض ان یشہد الجماعہ, مریض بیمار آدمی کیا نماز جماعت میں شامل ہوتا ہے؟ 765. وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة؟ قال لا, قال هو علي بن ابي طالب سلام من الله عليه. باقی کاٹ دیا, لا تطيب له نفسا, اس کو کاٹ دیا. یہ کتاب ہے عزیزو ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل, تالیف البانی محمد ناصر الدین الالبانی, جزء اول چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 177 میں اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. اچھا کہتے ہیں وَرَوَاهُ احمد مختصرا وزاد فی آخری ولیکن عائشہ لا تطیب له نفسا وسندہ صحیح. عائشہ احمد نے اس حدیث کو روایت کی, اور احمد کے روایت کے آخر میں یہ ہے کہ عائشہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے طیب نفس نہیں ہے. طیب نفس, نفس کی پاکی ان کے لیے پاک نفس نہیں رکھتی, ان کے لیے صاف نیت نہیں رکھتی عائشہ. اور یہ احمد کی سند صحیح ہے, شرط شیخین صحیح ہے, اور مسلم کی جو سند ہے وہی احمد کی سند ہے. سمجھ میں آ رہی عزیزو؟ اسی طرح طبقات کبریٰ میں ابن سعد نے نہایت ہی اعلیٰ, ابن سعد جو ہیں وہ بخاری مسلم سے اقدم ہیں, پہلے گزرے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اعلیٰ سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. طبقات ابن سعد المجلد الثانی صفحہ نمبر 232 میں. اچھا معمر و یونس نے زہری سے, انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کی. اچھا یہ عبداللہ ابن زبیر کے اولاد میں سے نہیں, میں نے کہا عبداللہ ابن زبیر اسماء کے اولاد میں سے, اس کے اولاد میں سے نہیں, یہ کوئی اور عبید اللہ, معاف کیجیے, فرق نہیں پڑتا. فهل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا, قال ابن عباس هو علي إن عائشة لا تطيب له نفسا بخير. عائشہ کو پسند نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کوئی ذکر خیر ہو. کتاب تاریخ الطبری جزء الثالث چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 57 میں حدثنا ابن حمید محمد ابن مسلم بن شہاب الزہری عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے روایت کرتے ہیں وہی سند. آخر میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے وہ شخص کون ہے جس کا نام عائشہ نے نہیں لیا؟ قال قلت اللہ, میں نے کہا نہیں. اس نے فرمایا, عبداللہ ابن عباس نے فرمایا علی بن ابی طالب سلام من اللہ علیہ ولكنها كانت لا تقدر على ان تذكره بخير وهي تصدق. لیکن عائشہ کا روش ہی یہی ہے کہ وہ جب تک ان سے ہو سکتا تھا وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا کبھی ذکر خیر نہیں کرتا عائشہ. ولكنها كانت لا تقدر على ان تذكره بخير وهي تصدق. اگر اس عائشہ کے لیے ممکن تھا وہ کبھی ان کا ذکر خیر نہیں کرتا. اس حدیث میں ذکر خیر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا, عباس کے ساتھ گھر سے نکالا.
اس لیے نام نہیں لیا کیونکہ عائشہ کو بغض ہے ان سے۔ اچھا، اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے اردو میں کیسے ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب تاریخ طبری جلد دوم، ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ چودھری طارق اقبال، ترجمہ سید محمد ابراہیم ایم اے ندوی، اچھا انہوں نے ترجمہ کیا۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 396 میں عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی یہ حدیث عبداللہ ابن عباس کو سنایا اور پوچھا کہ یہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ عائشہ کا یہ دستور تھا کہ جہاں تک ہو سکتا وہ علی علیہ السلام کا ذکر خیر سے نہ کرتی، ٹھیک ہے نا، دشمنی کی واضح ثبوت، اور اس کے علاوہ ان کا جنگ۔ اچھا، اس روایت کے بہت سارے اور متعلق بات کر سکتے ہیں لیکن مزید اس کے روایت کے متعلق بات نہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ مولوی طاہر قادری نے کہا کہ میں محب اہل بیت علیہ السلام ہوں، اہل بیت علیہ السلام سے ایمان محبت کرنا یہ ہر مسلمان پہ وہ لازم و ضروری ہے، اور جو ان سے بغض کرتا ہے اہل بیت علیہ السلام سے وہ جہنم کا کتا ہے۔ بس اس سے آگے ہم مزید نہ بڑھیں بھی نا تو جماعت عمریہ کا کام ختم ہو گیا اتنی استدلال سے، لیکن ہم اس پہ اکتفا نہیں کرتے۔ اچھا میرے عزیزو، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید گفتگو باقی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ میری گفتگو جاری رہا ہے۔ میری گزارش ہے شیعہ بھائیوں سے اور غیر شیعہ بھائیوں سے، ہمارے جو مخالف فرقے کے افراد، اگر انہوں نے دیکھا سنا، اگر ان کا کوئی اعتراض ہے ہمارے گفتگو پر، ہمارے استدلال پر، تو اس کا ذکر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم مولوی طاہر قادری کے ان کے تقاریر کا انہوں نے جو بھی استدلال کیا ہے مذہبی شیعہ کے خلاف، نیت یہی ہے اگر اللہ نے ساتھ دیا کہ ہم اس کا جواب دیں تو جواب دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کے پاس ردود ہیں ماشاءاللہ سننے کے لیے تیار ہیں۔